فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بحجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، جس کے مؤلف آیت اللہ شیخ احمد رحمانی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس کے دو حصے ہیں۔ حصہ اول پڑھتے ہوئے ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 20 پر آ گئے ہیں۔ اس پارٹ میں کتاب کے صفحہ نمبر 259 پر ہم آج کی نشست میں پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی نشست میں 15ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فصل تھوڑی سی طویل ہے، ہم اس میں بہت کچھ جانیں گے۔ تو اس نشست میں جو ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں 15ویں فصل کی، اس میں ہے خاتون جنت کا احترام۔ آئیے مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لفظ لکھا ہے فاطمہ، وہ پراسرار اور مقدس اسم ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جس کا ازحد احترام و اکرام کرتے تھے۔ جب ان کی زبانوں پر یہ نام آتا تو ان کی انگلیوں آنکھوں سے آنسو رخساروں پر جاری ہو جاتے، اور جب انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس گھر کا احترام کرتے۔ وہ سب اس ہستی کو ہمیشہ وسیلہ بناتے۔ اس حدیث میں غور کرو کہ جو ہم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر حدیث قسم اٹھا کر بیان کی ہے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ واللہ اللہ سبحانہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو علم کا مرکز بنا کر پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہر قسم کی کثافتوں سے طیب و طاہر ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ مروی ہے کہ جب کبھی آپ سلام اللہ علیہ کو بخار ہوا تو آپ نے اپنے جسم پر پانی چھڑکا اور بلند آواز سے فرمایا کہ فاطمہ تو بنت محمد، تو یہ آواز اتنی بلند ہوتی کہ آپ کے دروازے پر سنی جا سکتی تھی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے علامہ مجلسی کی تشریح۔ لکھا ہے ممکن ہے کہ معصوم علیہ السلام بلند آواز سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام اس لیے لیتے ہوں تاکہ ان کے صدقے میں انہیں بیماری سے شفا ملے۔ محدث قمی رحم اللہ کا بیان ہے کہ میرا احتمال یہ ہے کہ جب ان کے جسم لطیف میں بخار کا اثر ہوتا اور جسم میں درد و تکلیف ہوتی تو اس طرح معصوم کے دل میں اپنی دادی مظلومہ کے مصائب و آلام کا درد بھی تھا، تو آپ سلام اللہ علیہ بخار کی گرمی کو پانی سے بجھاتے اور دل کے درد کی حرارت کو اس میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ندا سے ٹھنڈا کرتے۔ خاتون جنت کی اولاد کے دلوں میں آپ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا بڑا درد تھا، اکثر انہیں وہ یاد کر کے روتے، اور آپ سلام اللہ علیہ کا نام اپنی زبانوں پر جاری کر کے اپنے دل کی آگ کو بجھاتے۔ حوالہ ہے بیت الاحزان صفحہ نمبر 100۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 260 پہ آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی 261 ہے، پڑھیں گے۔ لکھا ہے اگلی چھوٹی ہیڈنگ ہے سکونی کی روایت، سکونی رحم اللہ کی روایت۔ لکھا ہے فضالہ، فیض و الف لام ہے، فضالہ بن الحرب سے مروی ہے کہ میں نے سکون سے سنا کہ اس نے کہا کہ ایک دن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور حاضر ہوا، میں حیران و سرگرداں تھا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ میں نے عرض کیا مولا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ تو معصوم
نے فرمایا اے سکونی اسے زمین نے اٹھانا ہے، اسے رزق اللہ نے دینا ہے، وہ اپنی زندگی تک جیے گی، رزق وہ اپنا ہی کھائے گی، تمہارا رزق نہیں کھائے گی، خوش رہو، تمہیں مبارک ہو، اب یہ بتاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جب امام علیہ السلام نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا آہ آہ، 3 دفعہ آہ فرمایا۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنی مبارک پیشانی پر رکھا اور فرمایا اے سکونی، جب تم نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اب بھول کر بھی اسے برا بھلا مت کہنا، اسے ملامت نہ کرنا اور نہ اسے مارنا پیٹنا۔ سامعین یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 200 باب 87۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بشار مکاری رحم اللہ کی روایت۔ لکھا ہے میں کوفہ شہر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے حضور تبرزد کھجور کا تشت تھا جس میں تازہ خرمے رکھے ہوئے تھے اور امام علیہ السلام اس سے تناول فرما رہے تھے۔ یہاں پر تبرزد کے معنی حاشیے میں لکھے ہیں کہ تبرزد کا معنی شکر ہے۔ یہ کھجور شکر کی طرح میٹھی ہوتی ہے، اس لیے اسے تبرزد کہا جاتا ہے، توئے بیرے زے دال۔ تو وہ مولا امام علیہ السلام اس سے تناول فرما رہے تھے، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ خرمے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ رب العزت آپ علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل کرے اور میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں۔ میں نے ایک واقعہ راستے میں دیکھا ہے، اس کے بیان کرنے سے مجھے شرم آتی ہے، میرے دل میں درد ہے اور مجھے تکلیف ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تجھے میرے حق کی قسم خرمے کھاؤ۔ میں نے خرمے کھانے شروع کیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ بات بیان کرو۔ میں نے عرض کیا اے میرے سردار علیہ السلام، میں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ سپاہی ایک خاتون کے سر پر تازیانے مار رہے تھے اور پھر انہوں نے اسے زندان میں ڈال دیا۔ وہ خاتون آہ و فریاد کر رہی تھی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغاثے دے رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی فریاد رسی نہیں کی۔ تو امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اسے کیوں مارا اور زندان میں ڈالا گیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے کہا کہ اس خاتون نے کہا ہے انورٹڈ کاما کہ اے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہ جن لوگوں نے آپ پر مظالم ڈھائے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ بس اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ سپاہیوں نے اس پر پھر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ لکھا ہے بشار کا بیان ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ سنا تو خرمے کھانا بند کر دیے اور بے چینی سے رونے لگے۔ حضرت علیہ السلام کا رومال اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بشار مسجد سہلا چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس خاتون کی رہائی کی دعا کرتے ہیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو حکم دیا کہ وہ حاکم کے دربار میں جائیں اور اس سے کہیں کہ اب اس خاتون پر مزید ظلم نہ کیا جائے، اگر وہ خاتون ختم ہو گئی تو سب کا بھی وہی حال ہوگا۔ بشار کا بیان ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد سہلا پہنچے اور ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کیا کہ اے پروردگار تو خالق ہے۔ دعا کے بعد امام علیہ السلام سجدے میں گئے۔ امام علیہ السلام نے سجدے میں کچھ راز و نیاز کی باتیں کی جو میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ تھوڑی دیر بعد امام علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا کہ وہ خاتون رہا کر دی گئی ہے۔ ہم کتاب کے صفحہ 262 اور 263 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے بشار کا کہنا ہے کہ ہم مسجد سہلا سے کوفے کی طرف واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ہمیں ان آدمیوں میں سے ایک آدمی ملا کہ جنہیں حاکم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ کہو کیا خبر ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ فرزند رسول علیہ السلام اس عورت کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی رہائی کس طرح ہوئی؟ تو اس نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے، میں حاکم کے دروازے پر کھڑا تھا
کہ ایک مرتبہ پہرے دار باہر آیا اور اس نے اس خاتون کو طلب کیا اور اس سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے آپ سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا، اس کے بعد مجھے مارا پیٹا گیا تھا۔ تو اس محافظ نے اس خاتون کو 200 درہم پیش کیے اور اس سے کہا کہ یہ رقم لے لو اور حاکم کو معاف کر دو، لیکن خاتون نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ محافظ واپس اپنے حاکم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ خاتون رقم نہیں لیتی۔ محافظ دوبارہ اس خاتون کے پاس آیا اور کہا کہ اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ تو وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس نے 200 درہم رقم لینے سے انکار کر دیا تھا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ اسے رقم کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے پاس سے 700 دینار نکالے اور اس آدمی کے حوالے کیے کہ جاؤ یہ رقم اسے دینا اور میرا سلام کہنا۔ بشار کا بیان ہے کہ ہم سب اس عورت کے گھر گئے، اپنے امام علیہ السلام کا اسے سلام پہنچایا۔ اس نے ہمیں کہا کہ میرا بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام پہنچا دینا، اور پھر وہ عورت ہماری طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ کیا میرے امام علیہ السلام نے مجھے سلام دیے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، ہاں امام علیہ السلام نے تمہیں سلام کہے ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنا گریبان چاک کیا اور غش کھا کر وہ زمین پر گر گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو ہم نے اس کی امانت اس کے سپرد کی۔ اس نے امانت لیتے ہوئے کہا کہ تم میرے امام علیہ السلام سے پوچھنا کہ کل آپ علیہ السلام اپنی کنیز کو بارگاہ الہی سے بھی چھڑاؤ گے۔ میں نہیں جانتی کہ بارگاہ خداوندی میں آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد سے بڑھ کر کوئی اور شفاعت کرنے والا بھی ہوگا۔ بشار نے کہا کہ ہم واپس بارگاہ امامت میں پہنچے اور آپ علیہ السلام کو تمام احوال سنائے تو آپ علیہ السلام رونے لگے۔ امام علیہ السلام نے اس خاتون کے حق میں دعا فرمائی۔ بشار نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اے کاش میں کسی طرح آل محمد علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں جانتا۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سفینۃ البحار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے سلیمان جعفری رحم اللہ کی روایت۔ یوں لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں محمد، احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، عبداللہ یا فاطمہ کسی کا نام ہوگا اس گھر میں فقر و افلاس نہیں آئے گا۔ حوالہ ہے بہار، جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 277۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت رحلت فرمایا کہ خبردار، فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، ان کا گھر میرا گھر ہے۔ جس نے فاطمہ کی ہتک کی اس نے اللہ کے حجابوں کی دھجیاں اڑا دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس حدیث کے راوی عیسیٰ کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کافی دیر تک روتے رہے اور اسی حالت میں فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم اللہ کے حجابوں کو پھاڑ دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، ہاں میری مہربان ماں، بے شک اللہ کے حجابوں کو پھاڑ دیا گیا۔ حوالہ ہے بہار، جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 277۔ اور ہم پیج 264 اور 265 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا سامعین، اب تک سارا ہم پڑھ رہے تھے فاطمہ جو نام ہے اس کے حوالے سے۔ اب دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں البتول۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلات پڑھ رہے ہیں کہ ابن منظور کا بیان ہے کہ احمد بن یحییٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتول کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس امت کی عورتوں میں اور سابقہ امتوں میں عفت و طہارت، شرافت و فضیلت، دین اور دیانت، ایمان اور امانت، حسب اور نسب میں آپ سلام اللہ علیہ کی مثل کوئی نہیں ہے اور نہ نظیر۔ تو پھر آپ سلام اللہ علیہ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی خلقت و تخلیق معجزہ ہے، ان میں ندرت ہے اور وہ
حورۂ انسیہ ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خلق اور اخلاق میں بھی بے مثل ہیں، خلق اور اخلاق میں بھی بے مثل ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ عیوب اور نقائص سے پاک تھیں اور آپ بے عیب اور لاریب تھیں۔ وہ عین کمال کے مرتبے پر فائز تھیں، وہ جمال الہی کا مظہر تھیں۔ حوالہ ہے شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے ابن الاسیر کا موقف۔ لکھا ہے ان عورتوں کو بطول کہا جاتا ہے کہ جنہیں صنف مخالف میں کسی طرح کی رغبت نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی بطول کہا گیا ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بطول ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے فضل و شرف، حسب و نسب، دین و دیانت، عفت و طہارت، رحمت و عصمت میں دنیا بھر کی عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود قرب الہی کی منزل کو اختیار کیا۔ اب علامہ ترہی کا بیان سنتے ہیں۔ توئے رے یہ ہے چھوٹی یہ چھوٹی ہے، علامہ ترہی کا بیان۔ لکھا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بطول کہا گیا ہے کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ دنیا سے علاقہ و تعلق توڑ کر اپنے خدا سے تعلق جوڑ کر تقرب الہی کی طرف ہجرت کر چکی تھیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس امت اور سابقہ امتوں کی عورتوں کو فضل و شرف، حسب و نسب، عفت و طہارت میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ حوالہ ہے مجمع البحرین مادہ بطل بیت لام۔ پھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہر قسم کی نجاست اور پلیدی سے طیبہ و طاہرہ ہیں، اس لیے وہ بطول ہیں۔ حوالہ ہے ینابع المودت صفحہ نمبر 260۔ پھر لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان کہ ایک دفعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ بطول ہیں، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بطول ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سرخی نہیں دیکھتی، انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں سرخی نہیں دیکھا کرتی۔ یہاں پر حوالہ ہے کہ معانی الاخبار صفحہ نمبر 64۔ اور اب حضرت عائشہ رضی اللہ کی حدیث پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گفتار، رفتار، شکل و شمائل، صورت اور سیرت میں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ ان کی خلقت و ولادت جنت کے سیب سے ہوئی اور وہ طیب و طاہر تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت عصر کے وقت ہوئی اور وہ پاک و پاکیزہ تھیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اور اسی روز انہوں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی پڑھیں۔ حوالہ ہے اخبار الاول صفحہ نمبر 87، احقاق الحق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 244۔ اور اب حدیث رسول ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے بے شک میری دختر حورۂ انسیہ ہیں، وہ ہر قسم کی نجاست اور عیب سے مبرہ اور منزہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے ذخائر عقبہ صفحہ نمبر 26۔ اور اب ہم پڑھتے ہوئے پیج 266 پر آ گئے ہیں، ساتھ ہی پیج 267 بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ جب تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حیات رہیں، اللہ رب العزت نے حضرت علی علیہ السلام پر دوسری عورتوں کو حرام قرار دیا تھا، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ طاہرہ اور مطہرہ تھیں۔ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 16۔ اور اب ہے ابن بابویا کی حدیث، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے انہوں نے مولد فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ ورڈ جو ہے مولد فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے مولد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں حدیث نقل کی ہے جو درج ذیل ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس کا بیان ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ حورۂ انسیہ ہیں۔ اور اب اس نام کے حوالے سے آخری
ہیڈنگ کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسم طاہرہ ہے کیونکہ وہ ہر قسم کی نجاست سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ جو نام یہاں پر ہے وہ ہے المبارکہ، اور اس کے حوالے سے ہم تفصیلات پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے عبداللہ بن سلیمان رحمہ اللہ کی روایت، لکھا ہے میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف انجیل میں پڑھے تھے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد عورتوں سے نکاح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر مبارکہ سے چلے گی اور ان کا مکان جنت میں ہے، اور جنت میں کسی قسم کی تکلیف اور ریح نہیں ہے۔ ان کی ہستی کا جلوہ زمانہ آخر میں ہوگا کہ جس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی تربیت کی تھی، اسی طرح آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر مبارکہ کی پرورش کریں گے۔ ان کے 2 فرزند ہوں گے اور انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 742۔ اور اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ میں ہے کہ مؤلف کا موقف، لکھا ہے مذکورہ کیفیت و استثناء کی وجہ، یہ ذرا سا موٹا لکھا ہوا ہے کہ مذکورہ کیفیت و استثناء کی وجہ کیا ہے، یہ پڑھتے ہیں کہ عالم کون و مقام عالم و خبیر ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ علل و معالیل شرائط و اسباب کے نظام و قوانین کو خوب جانتا ہے، جس طرح کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے تمام اشیاء کو اسباب کے ذریعے جاری کیا، ہر چیز کا سبب بنایا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 183 باب معرفت امام علیہ السلام۔ اور پھر ہیڈنگ آ گئی ہے صدر المطالعین کا فلسفہ، اور اس کی میں ہجے کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ صدر تو سمجھ میں آ گیا، الف لام میم تے الف لام 2 چشمی ہے یہ نون، صدر المطالعین کا فلسفہ یہ پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ اہم اور مہم ہے، مہم میم پہ پیش ہے، کیونکہ علت اور معلول کا قول مقاصد علمیہ پر مبنی ہے، یعنی علم توحید، علم ربوبیت ہے، علم معاد، علم رسالت، علم امامت، علم نفس، ما بعد کا علم اور ما قبل کا علم، علم تہذیب الاخلاق اور علم سیاسیات وغیرہ۔ ان سے انکار ناممکن، جس طرح کے مذہب عامہ کا نظریہ ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ جس سے قواعد علم اور یقین کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ حوالے میں یہاں لکھا ہے کہ اشاعرہ سبب کے منکر ہیں، الف شین الف عین رے ہے، اشاعرہ سبب کے منکر ہیں، وہ ترجیح غیر مرجح کے قائل ہیں، بس یہ لکھا ہے حوالے میں۔ اب آ گئی ہے اگلی ہیڈنگ علامہ شعرانی کی توضیح، شین عین رے الف نون چھوٹی ہے، علامہ شعرانی کی توضیح، لکھا ہے اگر سبب نہ ہو تو پھر طبیب کو کیسے معلوم ہو کہ مریض کا مرض کیا ہے؟ مرض کے علاج کے لیے دوا کا کھانا ضروری ہے، ورنہ علم طب باطل ہے۔ اگر کاشتکار یہ نہ جانے کہ کھیتی کے لیے پانی اور سورج کی حرارت ضروری ہے تو پھر نظام زراعت باطل ہے۔ اگر صنعت کار یہ نہ جانے کہ حرارت دھاتوں کو کون سے درجے پر پگھلاتی ہے تو نظام باطل۔ اسی طرح علم دین کا نظام باطل جب ایک شخص یہ نہ جانے کہ نماز اور زکوٰۃ آخرت کی کامیابی کے اسباب ہیں۔ اگر اس امر کا علم نہ ہو کہ رسالت اور امامت لطف پروردگار ہیں تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر حادث کے لیے علت کا ہونا واجب ہے۔ جس طرح ہم جلتی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں کہ اسے آگ جلا رہی ہے، بغیر آگ کے کوئی چیز نہیں جلا سکتی، اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ
اس طرح ہمیں معلوم ہے کہ تناسل اور توالد کا سبب مرد کا نطفہ ہے، جب وہ عورت کے رحم میں داخل ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حوالہ ہے، یہاں پر حوالے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ خارج از رحم تلقیح نطقتین سے کائنات کی بہت زیادہ اشیاء وجود پاتی ہیں، یہ حوالے میں لکھا تھا۔ اور ہم پیج 268 پر آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 269 بھی پڑھیں گے۔ اب لکھا ہے کہ جب نطفہ رحم مادہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ مختلف حالات سے گزر کر بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس عمل کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ مرد اور عورت جوان ہوں، صحت مند ہوں تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر مرد یا عورت بوڑھے یا مریض ہوں تو پھر یہ عمل وجود میں نہیں آتا۔ جی ہاں، نظام علیت، عین لام یہ تے، لام پہ تشدید ہے، علیت اور معلولیت، سبیب سین بے یہ بے تے، سبیبت و مصیبت میم سین بے یہ تے، یہ قانون اور قاعدہ عامہ ہے۔ سامعین، یہاں پہ یہ جو 3 الفاظ پڑھے، معلولیت، سبیبت اور مسبیت، یہ میں نے صحیح ادا شاید نہ کیے ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو غلطی ہے اس کو درگزر کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ قانون اور قاعدہ عامہ ہے جو ممکنات میں جاری و ساری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ان شرائط پر عمل نہ کرے تو پھر اس کائنات کی نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ قرآن مجید نے یہود کے حالات کی ترجمانی کی ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئیں، تیرے لطف و کرم سے سلسلہ اسباب برقرار رہا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے صحیفہ سجادیہ، دعا نمبر 7۔ پھر لکھا ہے کہ اس طرح دعائیں بھی موجود ہیں جن میں سبب و اسباب کی بات موجود ہے، جیسے کہ انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے دعا کا کہ اے وہ ذات جو بغیر سبب کے اشیاء کو وجود عطا کرتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایسے واقعات و حوادث قرآن مجید میں مذکور ہیں جن میں عالم طبیعت کے قوانین علت و معلول کا کوئی دخل نہیں، جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بغیر شوہر کے حاملہ ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اسی طرح حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کا اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کے حمل سے حاملہ ہونا کہ جب وہ بڑھیا تھیں، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے تھے اور آپ سلام اللہ علیہ کی زوجہ آخر تھیں، عین الف قاف رے۔ یہ سب معجزات اور خوارق عادات امور ہیں، خیوا الف رے قاف اور زیر ہے، خوارق عادات امور ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ جب حضرات نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار ہوں، ان سب کے ادوار میں خارق عادت امور واقع ہوئے ہیں۔ حوالے میں یوں لکھا ہے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ معجزہ نظام علل سے خارج نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ اور اسباب ہیں جو بشر کی طاعت، تو الف عین تے، طاعت سے باہر ہیں، وہ خارق عادت ہیں، خے الف رے قاف، وہ خارق عادت ہیں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، حیض لازمہ تخلیق۔ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا بیان کے مطابق قاری یہ سمجھے گا کہ عورتوں میں نظام حیض لازمہ تخلیق ہے کا نظریہ یہ باطل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس جوان عورت کو حیض ماہانہ نہیں آتا تو وہ مریضہ ہے، اس میں نقص ہے۔ ماہواری سبب ولادت ہے، لیکن بعض وہ ہستیاں ہیں جو اس سے پاک ہیں، اس کی وجہ ان کی کرامت ہے، کیونکہ حیض ایک گندگی اور کثافت ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے کہ حیض اذیت ہے۔ حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کا، جو کہ یہاں پہ نہ آیت لکھی ہے نہ ترجمہ
نما لیکن یہاں پر گائیڈ کیا گیا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جن دنوں کوئی عورت اس ماہانہ کیفیت سے دوچار ہوتی ہے تو وہ نماز اور روزہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ پریشان بھی ہوتی ہے، وہ مساجد میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اس طرح کے احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ حالت حیض میں وہ ناقص الایمان ہوتی ہے، جس طرح کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما میں کہ ان کا ایمان اس لیے ناقص ہے کہ وہ حالت حیض میں نماز اور روزہ جیسی عبادت سے محروم ہو جاتی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 78 کا۔ مندرجہ بالا بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بطول عذرا بنا کر انہیں کائنات پر فضیلت دی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے اندر ولادت کاملہ کا جوہر موجود تھا، لیکن آپ سلام اللہ علیہ اس ماہانہ کیفیت سے طیب و طاہرہ تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کو یہ فضیلت حاصل تھی۔ اللہ نے یہ چاہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو اولین اور آخرین کی عورتوں کی سید و سالار ہیں، وہ اس نقص سے پاک رہیں، نہ وہ ظاہراً نجاست سے دوچار ہوں اور نہ باطناً، جس طرح کہ ان کی طہارت کا آیت تطہیر میں اعلان ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب آیت 33 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے فرمایا تھا کہ اے حمیرہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ عام عورتوں کی مثل نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے مصدر میم سواد ڈال رہے مصدر صفحہ نمبر 128۔ پھر لکھا ہے کہ مزید تفصیل کے لیے ہماری کتاب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام میں آیت تطہیر کی بحث کا مطالعہ کریں۔ اور اب ہیڈنگ ہے عبداللہ بن سلیمان کی روایت، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میں نے انجیل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا مطالعہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد عورتوں سے نکاح کریں گے، لیکن ان کی نسل ان کی بیٹی المبارکہ سے چلے گی، جن کا گھر جنت میں ہوگا، جس میں کوئی تکلیف اور رنج نہیں ہوگا۔ وہ آخری زمانے میں اپنی بیٹی کی اس طرح کفالت کریں گے کہ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کی تھی۔ ان کے 2 بیٹے ہوں گے جنہیں امت شہید کر دے گی۔ یہاں پر حوالہ ہے لسان العرب یہاں پہ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 22۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابن منظور نے کہا کہ البرکت کا معنی نشو و نما اور زیادتی ہے۔ الزخاج الف لام الزجاج الف لام زے جیم الف جیم۔ الزجاج نے لکھا ہے کہ المبارک کا معنی ہے کہ وہ ذات جو خیر کثیر کا مصدر ہو۔ حوالہ ہے لسان العرب مادہ ترک تیرے کاف۔ جی ہاں، فاطمہ سلام اللہ علیہ کوثر ہیں۔ الکوثر کا معنی ہے خیر کثیر۔ اور یہ ہم پیج 270 پر یہ سب کچھ پڑھ کر یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ ٹائم ہمارا 31 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ہم پیج 271 پر پڑھنے کا پھر آغاز کریں گے اگلی نشست میں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جو نام ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے الفاطمہ کے بارے میں پڑھ لیا، البتول کے بارے میں پڑھ لیا، اور اس وقت ہم المبارکہ کے حوالے سے تفصیلات جان رہے ہیں۔ ابھی تفصیلات باقی ہیں جو اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔